إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ حضرات محترم، طلاق کے مختلف طریقے، اس کے بعد پیدا ہونے والے حالات، اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں تعلیم فرمائی کہ تم نے پھر کس طرح ان معاملات کو ادا کرنا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری صورتیں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ ان کو بیان کرتے کرتے درمیان میں اللہ نماز کا ذکر لے آئے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اگر اس پہ غور کریں تو محسوس ہوتا ہے اللہ جو انسان سے زیادہ اس کی نفسیات سے واقف ہے، اسے یہ بات معلوم تھی کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر اللہ اسے نعمتوں سے نوازے پھر بھی اللہ کو ہی بھولتا ہے، کہ جب اس کے پاس آسانی، فراوانی، نعمتوں کی زیادتی ہوتی ہے تو بجائے اس بات کے کہ یہ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے مالک نے مجھ پہ انعام کیا ہے، یہ ایسے حالات میں خوشی کی انتہا میں اپنے رب کو ہی بھول جاتا ہے۔ اسی طرح خدا نخواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ جب کوئی تکلیف یا اذیت آتی ہے تب بھی انسان اللہ ہی کے حق کو بھولتا ہے، اور اگر کہا جائے تو کہتا ہے میرے اوپر مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے، تم نمازوں کی بات کرتے ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مصیبت آتی ہے تو ان کو ٹالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو اہل ایمان کو حکم دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر کوئی کرائسس آ گئے، مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی تو اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ۔ ہم اسی وقت نماز کو بھول جاتے ہیں۔ تو طلاق اور اس کے احکامات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہوتا ہے حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ اسے پڑھو، حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے وقت پہ پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال افضل عند اللہ، جو ہم نیک عمل کرتے ہیں ان میں سب سے اچھا عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے الصلاۃ لاول وقتها، نماز کو اس کے پہلے وقت پہ ادا کرنا۔ نماز کی حفاظت میں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ نہیں کہ جب وقت ملا پڑا، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس عمل کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ملے اور میرے عمل پہ اللہ خوش ہو تو اسے نماز کو وقت پہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری نماز کی حفاظت یہ ہے کہ انسان نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھے۔ مسیح الصلاۃ کی حدیث، جو حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ کا فرمان آتا ہے کہ ایک شخص اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ کے پاس حاضر ہوا، کہا السلام علیکم، آپ نے اس کا جواب دیا وعلیکم السلام، پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ چلا گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آ کے سلام عرض کی، آپ نے پھر اس کی سلام کا جواب دیا اور پھر کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ اس نے نماز پڑھی، آپ نے کہا تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ پھر وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھ سے کہاں خطا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ میری نماز کو نماز ہی کنسیڈر نہیں کر رہے، نماز ہی تصور نہیں کر رہے؟ تو پھر آپ نے اسے نماز کے حفاظت کا یہ طریقہ بتایا کہ جب قیام کرو تو اطمینان کے ساتھ، جب رکوع کرو تو پورے اطمینان کے ساتھ جو تسبیحات کرنی ہے آرام سے کرو، پھر رکوع سے اٹھ کے دڑم نہیں گرنا بلکہ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہر جوڑ ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد سجود اور سجدوں کے درمیان ہر مقام پہ کہا کہ اطمینان اطمینان اطمینان، اور ایسا اطمینان کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں نماز کے مختلف ارکان میں آیات بینات یا دعائیں اذکار سکھائے ہیں، انہیں اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے۔ ایک چور ہے مال چرانے والا، آپ نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے۔ نماز کا چور یہ نہیں ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی، وہ تو العیاذ باللہ نبی کریم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا، وہ تو اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں ہمیشہ کا نمازی بنائے۔ تو یہ نماز کا چور یہ ہے، نبی کریم نے فرمایا جو اس کے رکوع اور سجود کو اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتا۔ تو بدقسمتی سے آج ہم میں سے بہت سے مسلمان نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن نماز میں اطمینان نہیں ہوتا، یعنی جلدی نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم فارغ ہو گئے، ایسا نہیں، یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ تیسرا نماز کی حفاظت یہ ہے کہ اپنی نماز کو سنت طریقے کے مطابق ادا کیا جائے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم مختلف اذہان بنے ہوئے ہیں، مختلف فرقوں میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں، ہر شخص اپنی جگہ ضد اور عناد کی بنیاد پہ اڑا ہوا ہے، چونکہ میرے والدین ایسا کرتے تھے یا ہمارا فرقہ یہ ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں، ہم نے بھی اس طرح کرنا ہے۔ واللہ باللہ سمت اللہ، ہمارے فرقوں نے، ہمارے والدین کے طریقے نے ہمیں نجات نہیں دینی۔ ہماری نجات ان اعمال پہ ہوگی جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ تو نماز کی حفاظت ایک یہ بھی ہے کہ ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور یہ میں پورے وثوق کے ساتھ عرض کرتا ہوں، وہ علمیت کا دعویٰ نہیں، ایک طالب علم ہوں، اور ایک طالب علم دین کے طالب علم کی حیثیت سے کہ مجھے جو معلوم ہوا، جو پڑھا، جو سنا، اساتذہ سے سیکھا، وہ یہی ہے کہ رسول اللہ کی نماز کے طریقے دو نہیں ایک ہے۔ اگر آپ نے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے تو نہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اگر ایک کام سے منع کیا ہے تو اس کے کرنے کی اجازت نہیں دی، دونوں میں ایک ضرور غلط ہے۔ اگر وہ ایک شخص کر رہا ہے دوسرا کہتا ہے نہ کرو تو دونوں میں ایک غلط ضرور ہے۔ اس کی تحقیق ہم میں سے ہر انسان کو کرنی چاہیے کہ رسول اللہ نے کیا تھا یہ عمل یا نہیں کیا تھا۔ تو نمازوں کی حفاظت میں یہ تین کام، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، اور نماز کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ نمازوں کی حفاظت ہے۔ کہا حافظوا علی الصلوات، اور ایک حفاظت یہ بھی ہے کہ نماز کو ہمیشہ ادا کرنا۔ یہ نہیں کہ میں نے فجر نہیں پڑھتا، میں عشاء نہیں پڑھتا، یا میری فلاں نماز نہیں، چھوٹ جاتی ہے، وہاں کام ہوتا ہے، یہ۔ اور خصوصاً والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت کرنی۔ درمیانی کون سی ہے؟ وہ عصر کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، ضائع یہ نہیں کہ اس کی چھوٹ گئی، یعنی با جماعت ضائع ہو گئی، بعد میں اس نے پڑھی ہے،
کہا اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کا اہل و عیال مال سب کو آگ لگ جائے، اتنا بڑا نقصان وہ نہیں ہے جتنا عصر کی نماز ضائع ہونے کا نقصان ہے۔ کیوں؟ یہ اس وقت کاروبار کی پیک کا وقت ہوتا ہے، انسان زندگی کے معاملات میں مصروف ہوتا ہے، تو خصوصاً کہا ہر نماز کی حفاظت کرنی ہے، خصوصاً والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی تو حفاظت بہت زیادہ کرنی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ خاموش یا فرما برداری کے ساتھ۔ کیا مطلب خاموش؟ آغاز میں با جماعت نماز جب پڑھی جاتی تھی نا، آدمی ضرورت کی بات دوسرے سے کر لیتا تھا، یعنی ایک شخص بعد میں آیا تو وہ ایک شخص نماز میں شامل ہے، وہ اس سے پوچھتا کتنی رکھتے ہوئی ہیں، وہ اسے بتا دیتا، یا وہ پوچھتا فلاں کام کیا ہے، وہ اس طرح بتا دیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں جب یہ آیت اتری وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو جو خاموشی کے ساتھ، تو پھر اس وقت ہماری کلام بند ہو گئی، پھر ہم کلام نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بات ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جو اللہ اکبر کہتے ہیں اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا مطلب جو دنیا کے سارے معاملات کو حرام کر کے صرف اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، اور اس تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک انسان کسی دوسرے انسان سے کوئی بات نہیں کر سکتا، نہ کسی کی بات کا جواب دے سکتا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم خوف کے اندر ہو یعنی جنگ کے اندر ہو، یا تمہارے اوپر حملہ ہو چکا، تو نماز پھر بھی نہیں چھوڑنی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف میں مبتلا، خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، چاہے چل رہے ہو یا سوار ہو، پھر بھی نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں عام حالات میں ایک نماز پوری ادا کرنے کا حکم ہے، یعنی اگر وہ 2 رکھتے ہیں تو 2، 3 ہیں تو 3، 4 ہیں تو 4۔ اگر انسان سفر میں ہوتا ہے تو یہ تخفیف ہو جاتی ہے، نماز قصر ہو جاتی ہے، لیکن اگر حالت خوف میں ہو تو اور زیادہ قصر ہو جاتی ہے، پھر 1 رکعت بھی نماز پڑھنا وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، نماز کو چھوڑ دینا کسی بھی حالت میں اللہ کو قبول نہیں۔ حالت جنگ میں 1 رکعت نماز ہے، حالت سفر میں 2 جو 4 رکعت نماز ہیں وہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے رخصت عطا فرمائی۔ تو کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، جب تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیدل ہو یا سوار پھر بھی نماز پڑھو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن میں آ جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی ہمیں نمازوں کی ترتیب، اس کے اوقات جو سکھائے گئے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اس طریقے کے مطابق حالت خوف سے نکل آئیں یا سفر سے اپنے گھر میں آ جائیں تو پھر اس ترتیب کے ساتھ یہ نماز کو ادا کرنا ہے جو ترتیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنائے، اللہ ہمیں نماز پہ قائم رکھے، جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت میں، نماز کی حالت میں زندہ رکھے، اور موت بھی آئے تو ہمیں نماز کے بعد کہ ہم اللہ کے فریضے کو پورا کر چکے ہوں تو ہماری موت آئے۔ بعض لوگوں کی موت بڑی عجیب ہوتی ہے، ان کی زندگی نماز اطمینان کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھتے رہنا۔ ہمارے یہاں ایک جمعے کے نمازی تھے حاجی پرویز اقبال صاحب، ہمیشہ جمعے کی نماز سے وہ تقریباً 9:30 10 بجے یہاں تشریف لے آتے، سب سے پہلے لوگوں میں وہ شمار ہوتے، ہمیشہ اللہ کا ذکر، نوافل، قرآن کی تلاوت کرتے، ہمیشہ دیکھتے۔ پچھلے دنوں وہ فوت ہوئے، پچھلی بدھ کے اندر۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، بیٹھ کے اذکار کرتے رہے، پھر اشراق کا وقت ہوا، اشراق کی نماز پڑھی،
یہ دیکھیں جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، پھر اشراق کا وقت ہوتا ہے، 2 نفل پڑھتا ہے، اللہ کامل حج اور عمرے کا ثواب اسے عطا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد گھر گئے، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ دن چڑھا، اللہ کے فریضے کو پورا کیا اور اس کے بعد نفل بھی پڑھے، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کے فریضوں کو پورا کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاں اس کا مہمان بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی زندگی اور ایسی ہی موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔